حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا والانان الثناء الیہ ثانیا والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی غلبت الصلوات مجلیہ ومسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم درود پاک اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ وہ جس نے خدا کا پتہ دیا صلو علیہ وآلہ لپٹا ہوں رکھا ہوا ہے آپ کو سینے کی رحل میں رکھا ہوا ہے آپ کو سینے کی رحل میں لپٹا ہوا ہوں آپ سے جزدان کی طرح خود کو نثار کرتا رہوں آپ پر حضور ابو بکر کی طرح کبھی عثمان کی طرح میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں آج آپ کے سالانہ عظمت قرآن کانفرنس میں خالق لم یزل کی توفیق کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ صدر محفل حضرت قبلہ الیاس چینیوٹی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور مجھ سے قبل آپ سے میں بھی ہم کلام تھے میرے انتہائی عزیز بھائی حضرت قبلہ مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان کی سوز اور ساز میں اسی طرح تابندگی رکھے۔ آج آپ کا یہ سالانہ پروگرام یقیناً ان نسبتوں کا امی ہے جو ایک تعلق اور محبت کے سلسلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یقیناً میرے لیے آج ایک اس حوالے سے یہ مسرت کی بات تھی کہ میں اس تقریب میں شریک ہوں جس میں آج پوتا علامہ منظور احمد چینیوٹی قدس سرہ کی دستار بندی کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اس خاندان کو اسی طرح دین کی خدمت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راہ پر گامزن رکھے۔ کیونکہ آج کی کانفرنس عظمت قرآن کے عنوان سے عنوان ہے، خالق لم یزل سے دعا گوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب سابق ایک عنوان سے کرتے ہیں اور پھر اسی کے تحت اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ پچھلے سال آپ کو شاید یاد ہے یا نہیں کہ پچھلے سال کیا عنوان تھا؟ جی اس سال شروع کرتے ہیں۔ پہاڑ ویسے تو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، پہاڑ دیکھے ہوئے نہیں دیکھے ہوئے پہاڑ؟ ویسے تو رب کی اس کتاب میں قرآن میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ آپ پہاڑوں کی طرف دیکھیے، رب نے انہیں کیسے پیوست کیا ہوا ہے، کیسے وہ بلند و بالا ہیں، انہیں کیسا رب نے بنایا ہے۔ پہاڑ جہاں نشانی کے اعتبار سے دیکھے جاتے ہیں یا زمین میں
اسے قائم کرنے کے لیے پیوست کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ زمین کی پیدائش نہیں ہے، زمین سے پیدا نہیں ہے، اس میں میخوں کی طرح گاڑے گئے۔ پہاڑوں پر رب اپنے پیغمبروں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں طور بھی پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے خالق لم یزل ہم کلام ہوئے۔ وحی الہی یہ پیغمبر سے رب کا کلام، اگرچہ اس کا مقصد کبھی امت کے لیے رہنمائی ہوتا ہے، کبھی حالات سے واقفیت کے لیے ہوتا ہے، کبھی رسالت تک محض ان کی ذات تک پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی وہ پیغام امت تک پہنچانے کے لیے مقصود ہوتا ہے۔ خلاق عالم وہی لانے والے فرشتے کے ساتھ اپنی لاریب کتاب کی پہلی آیات کو نازل فرماتا ہے۔ وہی کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں جن کے ساتھ وہی اترتی ہے۔ کبھی سچے خوابوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ وحی الہی کے پہلے الفاظ خالق لم یزل کے حکم سے جو لفظوں کی شکل میں وحی ہوتی ہے، گھنٹی کی شکل میں بھی وحی آتی ہے، پیغمبر کو خواب کی شکل میں بھی آتی ہے، براہ راست خلاق عالم پیغمبر سے ہم کلام بھی ہوتا ہے۔ وحی الہی پیغمبر کے دل پر اتر بھی سکتی ہے، لیکن الفاظ وہ جسے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا ہے، اور خلاق عالم نے جبریل امین کے ذریعے وہ پہلے الفاظ اتارے ہیں جنہیں آپ پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ وہ الفاظ اترے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہاڑ ہے، ہرا کا مقام ہے، ہرا کی غار کہا جاتا ہے اسے۔ پہاڑ پر موجود وہ غار جسے ہرا کہا جاتا ہے، ہرا کے اس غار میں اترنے والے اقرا کے الفاظ، ہرا کی اس غار میں اترنے والے اقرا کے الفاظ، بس میری آج کی گفتگو کا عنوان یہی ہے، ہرا میں اترنے والے اقرا کے الفاظ۔ ہرا میں جبریل امین آئے ہیں، رسالت وہاں آپ کے پاس، آپ کو سینے سے لگایا ہے، دبایا ہے، چھوڑے اور کہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسالت کا جواب کیا ہے کہ مانا بکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات تمام تر سیرت کی کتابوں میں، تمام تر حالات میں آپ بڑی سے بڑی سیرت کی کتاب اٹھا لیجئے، سیرت ابن الشام اٹھائیے، طبقات ابن سعد اٹھائیے، اور دیگر جتنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں آپ تمام تر کو اٹھائیں گے، یہ ایک ہی واقعہ اور اسی طرح نقل ہے کہ پہلی وحی الہی، حتیٰ کہ آپ محض سیرت کی یہ کتابیں نہیں بلکہ رب کی نازل کردہ وہ آسمانی کتابیں اگر محفوظ شکل میں آپ کو دستیاب ہوں تو وہ آسمانی کتابیں اس بات کا ذکر بھی کرتی ہیں کہ آنے والا آخری نبی، وہ آخری نبی لکھنا نہیں جانتے ہوں گے، وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں ہوں گے۔ رسالت میں آپ کا یہ جواب جو جبریل امین کو وحی الہی لاتے ہوئے رسالت جواب میں کہتے ہیں مانا بکاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے محمد الرسول اللہ کا امی ہونا، اس زمانے کے اعتبار سے بھی آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی قیامت کے دن تک کے لیے ایک معجزہ ہے کہ ایسی ذات جو ذات لکھ نہیں سکتی تھی، ایسی ذات جس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو نہیں ہے، پر کائنات کا سب سے زیادہ فصیح ترین کلام اس کے نطق معصوم سے جاری ہوئے۔ رب بتلانا یہ چاہتے ہیں اس طبقے کو جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ زیادہ ماہر ہے، زیادہ بول سکتے ہیں، اس کی گفتگو بہت اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ وہ افراد باقی زمانے کو عجم کہہ کر پکارتے ہیں کہ یہ تو گونگے ہیں، انہیں بولنا نہیں آتا۔ اس زمانے میں رب نے رب کا کلام اتارا اور
معصوم سے جاری کروایا تاکہ وہ یہ طبقہ سمجھ جائے کہ یہ الفاظ محمد الرسول اللہ کے ذاتی الفاظ نہیں ہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ رسالت باب جواب پر جبریل سے کہتے ہیں مانا بکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل سینے سے لگاتے دباتے چھوڑ دیتے، پھر کہتے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ رسالت کا جواب پھر وہی ہے مانا بکاری۔ حضور کو پھر جبریل سینے سے لگاتے دباتے چھوڑ دیتے اور کہتے اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رسالت کا پھر وہی جواب ہے مانا بکاری۔ 3 مرتبہ جبریل سینے سے لگا چکے، دبا کر کہہ چکے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ رسالت جواب میں کہتی ہے مانا بکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسالت جواب دے رہی ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبریل کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ذرا اس منظر کو یہیں پر روکتے ہوئے ذرا توجہ کیجئے۔ یمن کا علاقہ ہے، ایک قافلہ موجود ہے، تجارت کی غرض سے آئے، مکہ سے چلے، تجارت کرنا چاہتے، وہاں پر موجود ہے ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان تک پہنچتے اور آ کر بتلاتا یہ کہتے ہیں کہ مکہ المعظمہ میں محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دیے، اعلان کر دیے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسی اسنا میں جب یہ پیغام پہنچتے ایک یہودی عالم آتے، یہودی عالم آ کر سوال کرتے، کہتے مجھے پتا چلا ہے تم لوگ مکہ سے آئے ہو، تمہاری زمین پر ایک فرد نے رب کی وحدانیت کا نعرہ بھی لگائے، اپنی رسالت کا اعلان بھی کیے، کیا ایسا ہوا ہے؟ جواب ملتے ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر وہ سوال کرتے مجھے یہ بھی پتا چلا ہے تمہارے قافلے میں ایک فرد موجود ہے جو اس اعلان کرنے والے کا سگا چچا ہے، جو اس اعلان کرنے والے کا سگا چچا ہے۔ ایسا ہی ہے، جواب آتا ہے ایسا ہی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں ان کا سگا چچا ہوں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ پہلا سوال کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نواشد، کہ وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا آپ کے بھتیجے پر جنات آتے ہیں؟ جواباً حضرت عباس غصے ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، محمد جیسا تو آج تک نگاہ نے دیکھا ہی نہیں ہے، بچپن سے لے کر آپ تک، آج تک آپ کی پیدائش کے زمانے سے لے کر ہم نے جیسا آپ کو پائے ویسا اور کسی نگاہ نے کوئی اور فرد بشر دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کسی کان نے سنے۔ ایسا سچا جیسے محمد ہیں، ایسا خوبصورت جیسے محمد ہیں، ایسا بہترین جیسے محمد ہیں، ایسا باکردار جیسے محمد ہیں، ایسا امانتدار جیسے محمد ہیں۔ حتیٰ کہ انسانیت آپ کی مدح سے تھک کر یہ کہہ چکی ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه بات خدا بزرگ تو ہی۔ کس سے مختصر لوگ کہہ چکے ہیں موسیٰ کا ہوش رفتہ بجتے جلوہ دیدار تو این ذات می نگری در تبسمی، کیا جا چکا ہے کہ تھکی ہے فکر رساں اور مطابع کی ہے قلم ہے آبلا پا اور مطابع کی ہے ورق تمام ہوا اور مطابع کی ہے تمام عمر لکھا اور مطابع کی ہے۔ کائنات میں کسی بشر نے ایسا فرد دیکھا ہی نہیں ہے جیسے محمد ہیں۔ وہ اگلا سوال کرتے کہتے عباس بتلائیے کیا محمد اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں؟ کیا محمد اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں؟ جواب عباس بھی وہی دیتے ہیں جو حضور نے ہیرا میں کہا تھا کہ مانا بکاری۔ وہی جواب آتا ہے کہ پڑھے لکھے نہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ لکھنا پڑھنا، یہودی اٹھتا ہے، چادر پھینکتا ہے، دوڑتا ہے اور چیختا چلا جاتا ہے۔ حضرت عباس مخاطب ہو کر کہتے ہیں حضرت ابو سفیان سے، وہ بھی ساتھ تھے، کہا ابو سفیان دیکھ رہے ہو یہودی کس طرح میرے بھتیجے سے ڈرتے ہیں، کیا تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیا تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ تم یقین نہیں کرو گے؟ جواباً حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ایمان تو لاؤں گا، لیکن اس دن جس دن محمد کے غلاموں کے گھوڑوں کو کدئی کے پہاڑوں پہ دیکھ لیں، محمد کے غلاموں کے گھوڑوں کو کدئی کے پہاڑوں پر، توجہ ہے، کدئی کے پہاڑوں پر دیکھ لوں گا۔ جو افراد عمرہ کے لیے گئے ہوں گے انہیں کدئی کی جگہ کا پتہ ہوگا، انہوں نے دیکھی ہوگی، ٹنل بھی وہاں، آج کل تو ٹنل بھی بنی ہوئی۔ کہا جب تک وہاں گھوڑے نہیں دیکھ لیتے
ایمان لاؤں گا، اشارہ بھی دے دیا کہ ایمان بھی لاؤں گا اور اس دن لاؤں گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہ آپ نے کیا بات کیا؟ کہا بس میرے منہ سے نکل گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیوں نکلا۔ وقت گزرا، مکہ فتح ہوا، وقت گزرا اور مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا۔ قدئی کے پہاڑوں پر گھوڑے طلوع ہوئے، عباس نے نگاہ ابو سفیان کی طرف کی کہ ابو سفیان وہی بات جو اس لمحے میں آپ نے کی تھی کہ میں ایمان لاؤں گا جب قدئی کے پہاڑوں پر محمد رسول اللہ کے گھوڑوں کو طلوع ہوتا ہوا دیکھوں گا، کیا آپ ایمان نہیں لاتے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، اونچا اونچا اونچا، واشہد ان، اونچا بول لیجئے کوئی حرج نہیں، کیا اور اونچا بولیے یار، گواہی دینے چاہیے شرماندے ہو، اونچا بولا، اتنا تو انہوں اونچا بلوایا اس لئے تو سب سبحان اللہ تو بڑی اونچی آکھ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اشہد ان، ابو سفیان نے کہا اشہد انک رسول اللہ، اشہد، تو اپنے گواہی دے ترازو وچ ابو سفیان دی گواہی نہیں تول سکدا، تو اپنے ایمان دے برابر ابو سفیان دا ایمان نہیں تول سکدا۔ ابو سفیان نے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر کہا اشہد انک رسول اللہ۔ نہیں معیار نہیں سمجھ رہا کہ آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں، وہ چہرہ دیکھ کے کہہ رہا، وہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ چاہتے ہیں حضور کا دیدار ہو جائے، وہ دیدار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، وہ دیدار کرتے ہوئے کہہ رہے کہ اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر فتح مکہ کے لیے داخل ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ آج کے دن کسی کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اور دو مقام ایسے ہیں جنہیں پناہ کا درجہ حاصل ہے، دو گھر ایسے ہیں جنہیں امن کا درجہ حاصل ہے، دو مقام ایسے ہیں جو وہاں پر چلا گیا رب کو نہیں مانتا تب بھی معاف کیا جائے گا، بتوں کو مانتے تب بھی معاف کیا جائے گا، غیر اللہ کی عبادت کرتے تب بھی معاف کیا جائے گا، محمد کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا تب بھی معاف کیا جائے گا، ذمہ بننا چاہتے تب بھی معاف کیا جائے گا، یعنی رب کی زمین پر رہے گا، بیت اللہ میں رہے گا، لیکن رب کو نہیں مانتا، اگر اس مقام پر آ کر امن طلب کرتے ہیں، محمد عربی کہتے ہیں امن دے دیا جائے گا، بھئی الہی کا نزول ہو رہا ہے، بھئی رکی نہیں ہے، بھئی چل رہی ہے، بھئی غار ہرا سے جو بھئی کا سفر شروع ہوا تھا وہ سفر چل رہا ہے، رکا نہیں ہے، پیغمبر پر بھئی اتر رہی ہے، رب موجود ہے، جبریل آ سکتا ہے، جبریل اطلاع دے سکتا ہے، جبریل بتلا سکتا ہے، جبریل آ کے کہہ سکتا تھا، رب کہتا یہ کہ محمد یوں نہ کہیے، دو مقام نہیں، ایک گھر ہے جو رب کا گھر ہے، ایک مقام ہے جسے ابراہیم نے بنایا ہے، ایک جگہ ہے جس کے لیے آپ کو امام بنا کر بھیجا گیا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا مت کہیے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، وحی نہیں اتری، جبریل نہیں آیا، محمد نے ارشاد فرمائے رب کی زمین پر دو گھر ایسے ہیں جن گھروں میں داخل ہونے والے کو امان دی جائے گی، وہ امان مانگے گا، امان ملے گی، ایک گھر رب کا گھر ہے، دوسرا ابو سفیان کا گھر ہے، دوسرا ابو سفیان کا گھر ہے۔ توجہ ہے، بولو نا، توجہ ہے، نہ رب وہی گھلی، نہ حضور نے کہا ہے، نہ آپ نے روکا ہے، نہ جبریل آیا ہے، نہ وہی کسی اور طرح سے آئی ہے کہ ابو سفیان کے گھر، بولے نا، ایک طرف بیت اللہ، دوسری طرف
ابو سفیان کا گھر کہ اس گھر کے لیے آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ نہیں کہا نا رب نے. بولو نا اسا ایمان انہاں دا کناں دی نظر وچ ویکھنا ہے؟ رب دی نظر وچ ویکھنا ہے کہ انہاں بدبختاں دی نظر وچ ویکھنا ہے؟ بولو نا ابو سفیان دا ایمان رب دی کتاب نوں ویکھنا ہے یا انہاں بدبختاں تو پوچھنا ہے؟ بول دے نہیں تساں جی وہی اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی؟ اتر رہی ہے نا، نزول تو ہو رہا ہے. اور ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا توجہ کرنی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد انک رسول اللہ. توجہ کرنی ہے آپ نے. میں اپنے موضوع پر ہوں، موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات تو چل رہی ہے ہیرا میں اترتے ہوئے اقرا کے الفاظ کی، لیکن یہ آگئے ایمان ابو سفیان پہ. توجہ ہے آپ کی؟ بولے نا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وحی الہی غار ہیرا میں اتری، پیغمبر کا جواب یہ تھا مانا بیکاری. وحی الہی فتح مکہ پہ اتری، پیغمبر کا جواب کیا تھا؟ مانا بیکاری. پیغمبر کا جواب نہیں بدلا، حضور کا جواب ہے. حضور کا جواب نہیں بدلا. یوں نہیں ہوا کہ سالہ سال گزر گئے، حضور نے لکھنا سیکھا ہو اور خود قرآن کو لکھنا شروع کر دیا ہو. سالہ سال گزرے، حضور نے خود پڑھ کر بتانا شروع کر دیا ہو. ایسا نہیں ہوا. حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. پڑھنے سے مراد یہ کہ لکھا ہوا موجود ہو اور اسے دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں. پڑھنے سے مراد یہ یعنی ریپیٹ کرنا یا کہنا مراد نہیں ہے، دیکھ کر پڑھنا مراد ہے. دیکھ کر لکھی ہوئی چیز کو. رسالت معاف کا جواب اب بھی وہی ہے. جب اقرا کے الفاظ ہیرا میں اترے تھے تب بھی وہی تھا. فتح مکہ پر بھی حضور کا جواب وہی ہے کہ مانا بیکاری. رسالت معاف کا جواب بدر کے میدان میں بھی وہی تھا، مانا بیکاری. حضور کا جواب طائف کی وادی میں بھی وہی تھا، مانا بیکاری. رب کی وحی اترتی ہے، اقرا کے الفاظ اترتے ہیں. محمد الرسول اللہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. آپ اپنے گھر تشریف لائے، آپ نے بتلایا خدیجۃ الکبریٰ کو کہ رب کے الفاظ اترے، وہی فرشتہ ہے، وہ پیغام لائے. پیغام یہ اقرا بسم ربک الذی خلق. رسالت کا جواب یہ مانا بیکاری. برقہ بن نوفل بلائے جاتے ہیں. برقہ بن نوفل سوال کرتے ہیں کہ آقا بتلائیے کیا الفاظ تھے، آقا بتلائیے فرشتہ کیسا تھا، آقا بتلائیے وہ لکھتا کیسا تھا، آقا بتلائیے اس کا حلیہ کیا تھا، آقا بتلائیے اس نے عمل کیا کیے. رسالت معاف کہتے ہیں اس نے عمل یہ کیے، سینے سے لگائے، دبائے، چھوڑے اور کہا پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق. حضور کہتے ہیں میرا جواب یہ تھا مانا بیکاری. چوتھی مرتبہ آ کر حضور نے جواب میں کہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. خدیجۃ الکبریٰ سن رہی ہیں، ورقہ بن نوفل بیان کر رہے ہیں. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ اترتا تھا، یہ وہی الفاظ ہیں جو موسیٰ پہ اترے کرتے تھے. یقیناً یہ رب کا کلام ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول واشہد انک. توجہ ہے. جیسے کہ ایک قافلہ یمن میں موجود تھا، ایسے ہی ایک قافلہ مکہ واپس آتا ہے. مکہ واپس آیا، قافلے کے افراد موجود ہیں. ایک فرد آ کر سوال کرتا ہے کیا کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی؟ جواب دیا جاتا ہے کہ نیا، صرف نیا ہوا ہے. ہمارے بتوں کو برا کہا گیا ہے، صرف نیا ہوا ہے. ہمارے لیے کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے، صرف نیا ہوا ہے. اعلان ہو گیا کہ رب کا رسول آ گیا ہے، وحی الہی اتر رہی ہے. وہ فرد جاتے رسالت معاف کی بارگاہ میں پہنچتے، رسالت معاف سے سوال کرتے آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. آپ نے کہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. جواباً حضور کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے اللہ ایک ہے، ہاں میں نے کہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہ جواب میں کہتے یہ الفاظ سننے کی دیر تھی، نہ معجزہ طلب کرتے، یہ الفاظ سننے کی دیر تھی. نہ وہ آپ سے کہتے کہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیے، یہ الفاظ سننے کی دیر تھی. وہ آپ سے نہیں کہتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے ذرا بتلائیے نا. وہ آپ سے نہیں کہتا کہ درخت کو ذرا اپنے قریب بلا کر اعلان تو کیجئے نا. وہ آپ سے نہیں کہتا ذرا پتھروں سے کلمہ تو پڑھوا دکھائیے. وہ آپ سے نہیں کہتا کہ
اپنی انگلیوں سے چشمے تو جاری کرتے دکھائیے. نہیں وہ جواب میں کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک رسول اللہ. اور کیوں نہ کہے رب نے اسے چنا اس لیے, کیوں نہ کہے رب نے اسے ماں صدیق نہیں بنایا, صدیق اکبر بنائے. کیوں نہ کہے ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے, اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے, ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے. اس پہ شاہد نورانی فرمان بھی, رب کا قرآن بھی, اس پہ شاہد نورانی فرمان بھی, رب کا قرآن بھی. زانوے یار پر, یار فی الغار پر, دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی, دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی. اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا. سانپ نے ڈس لیا, سانپ نے ڈس لیا, سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا, مگر اس کی طرح سے ان کے رخسار تک, مارنے خواب تک نقرئی آب کا جو سفر ہو گیا, جو سفر ہو گیا, بولیے نا جو سفر ہو گیا, کیا ہو گیا؟ معتبر ہو گیا. اتنا معتبر ہوا کہ رب نے اسے لا ریب کتاب کا حصہ بنایا. وہی الہی اتری نا, بولے نا وہی الہی اتری کہ نہیں اتری؟ وہی وہاں بھی اتری کہ اذ یقولوا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہی اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی؟ اس موضوع پر پھر بات کریں گے کہ یہاں کیا کیا ہوا. ابھی میرا یہ مقصد نہیں, ابھی عنوان کیا ہے کہ ہیرا میں اترنے والے, بولے نا ہیرا میں اترنے والے اقرا کے الفاظ. یہاں پر اقرا کے الفاظ کو آپ نے بمانا اقرار لینا ہے. بمانا کیا لینا ہے؟ اقرار. اقرا کا معنی ویسے تو پڑھنا ہوتا ہے نا, کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے, لیکن یہاں پر آپ نے اقرا کو کیا مراد لینا ہے؟ اقرار. اقرار بمانا تصدیق کرنا, زبان سے بولنا, اعلان کرنا. یعنی اقرار باللسان, اقرار باللسان. اور یوں سمجھتے ہوئے, اس اقرار کو بطور اقرار سمجھتے ہوئے, تمام تر وحی الہی کو اقرار سمجھ کر اس کا اعلان کرنا کہ وحی الہی اترے, غار ہیرا میں اترے, تب بھی اقرار. وحی الہی مکہ کے میدانوں میں اترے, تب بھی اقرار. وحی الہی بیت اللہ میں اترے, تب بھی اقرار. وحی الہی بدر و احد میں اترے, تب بھی اقرار. یعنی اقرار کے اترتے ہوئے الفاظ, وہ الفاظ جو ہیرا میں اترے ہیں وہی اقرار کے الفاظ اترے ہیں. ذرا توجہ کرنی ہے, ذرا خیال کرنے ہیں, ذرا نگاہوں کو چوکس کر کے, ذرا دماغوں کو کھول کے, ذرا ہوشیار باش ہو کے, ذرا توجہ کر کے. ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کے آخری الفاظ ہوں, لیکن آپ کی پوری توجہ درکار ہے. یوں سمجھیے کہ اس تک آنے والی تمام تر گفتگو اسی اعلان کے لیے تھی, اسی مقصد کے لیے تھی, اسی اقرار کے لیے تھی کہ پیغمبر جواب میں تو یہ کہتے ہیں معنی بھی کاری, حضور تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. حضور نے اقرا بسم ربک الذی خلق کے الفاظ کے جواب میں بھی یہی کہا ہے کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, لیکن تیرے اور میرے لیے لازم یہ کہ میں اور تو اقرار کریں. اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرار کیا جائے اس بات کا کہ رب ہے جس نے پیدا کیے ہے, اقرار کیا جائے اس بات کا کہ رب ہے جس نے کائنات بنائی ہے, اقرار کیا جائے اس بات کا کہ خالق موجود ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے, اقرار کیا جائے اس بات کا کہ محمد رسول اللہ رب کے آخری رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں, آپ کے جو ساتھ ہیں, جیسے رب کا قرآن کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رب کہتے ہیں ماضی الفاظ کہنے نہیں, اقرار بھی کرنے. اقرار کیا جائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ, اقرار کیا جائے ان 1400 مقدس نفوس کا جو پیغمبر کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر چکے ہیں, اعلان کیا جائے, اقرار کیا جائے ان کی صداقت کو گلی گلی چوراہے میں بیان کیا جائے, اعلان کیا جائے جیسے وحی کے الفاظ ہیرا میں اترے ہیں اسی طرح وحی کے الفاظ غار ثور میں اترے ہیں. جیسے جبریل وہاں آئے ویسے جبریل یہاں آئے, جیسے وہاں. یہ اقرار کرنا ضروری
ضروری ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، ویسے یہاں اقرار کرنا ضروری ہے. اذ یقولوا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جیسے وہاں پر اس انکار کا اقرار کفر ہے، اسی طرح ابو بکر کی صحابیت کا انکار کفر. اسی طرح اس کا انکار بھی بولے نا. اقرار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا اقرار جی. لیکن حضور کا جواب وہیں کھڑا ہے. حضور کا جواب کیا ہے؟ بولے نا حضور کا جواب کیا ہے؟ اور رب کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. رب کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو لکھی ہوئی، یہ جو جیسے آپ کا یہ اشتہار ہے، یہ الفاظ لکھے ہوئے جب ہوں گے تو اسے کتابت کہا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، انہیں لکھا گیا ہے نا. لکھے ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ کتاب. حضور کیا کہتے ہیں؟ معنی بیکاری. حضور کیا کہتے ہیں؟ معنی بیکاری. حضور نے تو یہی کہا کہ معنی بیکاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. کوئی تو ہے جس نے لکھا ہے جی، کوئی تو ہے نا جس نے لکھا ہے. وہ لکھنے والا ابو سفیان کا بیٹا ہو. وہ لکھنے والا ابو سفیان کا. ہون گل سمجھ آ رہی ہے کہ میں ابو سفیان سے بارے تذکرہ کیوں کیتا ہے؟ نہیں سمجھے چاہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ ایڈا سوکھا تھا نہیں نا مڑ گل نو تطبیق دیکھ لے آنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ لکھنے والا بھلے ابو سفیان کا بیٹا ہو یا وہ لکھنے والا وہ ہو، جب وحی الہی اترے ذرا توجہ کریں. تو ذرا اس محفل کا تصور کر کہ وحی الہی اتر رہی ہے. آقا عائشہ الصدیقہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. عائشہ الصدیقہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. قبلہ مفتی صاحب وحی اترے توازن نہ بگڑے. وحی اترے توازن، بولیے توازن. یار زندہ صحبت باقی توازن پہ پھر بات کریں گے، آج نہیں کریں گے. توازن مستقل عنوان ہے، اس پہ پھر بات کریں گے. لیکن وحی اتر رہی ہے. آقا عائشہ الصدیقہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وحی اتری. رب کا پیغام آ رہا ہے. رب کا، بولیے نا، رب کا پیغام آ رہا ہے. پیغمبر کہتے ہیں، اپنی بیویوں سے کہتے ہیں. میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ پیغمبر نے اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ تم میں سے عائشہ تنہا وہ خاتون ہے جس کے بستر پر وحی الہی اترتی ہے. وحی الہی اتر رہی ہے. رب کا قرآن اتر رہا ہے، رب کے الفاظ اتر رہے ہیں. حضور کا جواب پھر وہی ہے، معنی بیکاری. میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ جواب میں کہتے ہیں اے حسین لکھ، اے حسین، اے حسین لکھ. حسین لکھ، رب کا قرآن اتر رہا ہے. حسین لکھ. حسین نے رب کی کتاب لکھی. حسین نے پیغمبر کے خطوط لکھے. حسین نے پیغمبر کا پیغام بھی لکھا. حسین نے رب کا پیغام بھی لکھا کہ جس کے لکھے ہوئے کو رب کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں، اس کے لکھے ہوئے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. حسین لکھتا ہے. حسین کون ہے؟ کون ہے وہ فرد؟ کون ہے وہ ملت کا عظیم ترین ستارہ؟ کون ہے وہ پیغمبر کا ایسا جانشار کہ جس کو اس عالم نے پیغمبر مخاطب ہو کر محبت سے کہتے ہیں حسین لکھ، رب کی کتاب لکھ. جس کے لکھے ہوئے کو رب کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کا لکھا ہوا بے و بے مثل ہے. حسین لکھ. حسین کون ہے؟ حسین کو آپ پکارتے ہوں گے جانشین رسول کے نام سے. حسین کو آپ پکارتے ہوں گے خلیفۃ المسلمین کے نام سے. حسین کو آپ
گے، مظلوم مدینہ کے نام سے حسین کو آپ پکارتے ہوں گے، سخی مدینہ کے نام سے حسین کو آپ پکارتے ہوں گے، ذوالنورین کے نام سے عثمان کو آپ پکارتے ہوں گے، جنتی فرد کے نام سے حسین کو آپ رب کے اس معبود کے پکارے ہوئے نام کے ساتھ بھی ذرا پکار کر دیکھیے کیسا سرور ہے۔ حضور کہتے ہیں حسین لکھیے نا، حسین لکھتا ہے، فقط حسین نے رب کا قرآن لکھا نہیں ہے بلکہ حسین جب پڑھتا رہا، حسین کے پڑھنے پر رکوع لگائے گئے، حسین کی تسلسل تلاوت پر رکوع رکھے گئے، حسین کی تسلسل تلاوت کو دیکھتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ جس مقام پر حسین رکوع میں جاتا ہے اس مقام پر آئین لکھ کر اس کی نسبت سے تا قیامت زندہ رکھا جائے گا۔ آج تک پوری امت اسی کے لکھے ہوئے پر اکٹھی ہے، جسے حسین پیغمبر نے تذکیر کہتے ہوئے کہا زمانہ سے عثمان بن عفان، زمانہ سے بولے نا، زمانہ سے کیا کہتا ہے جی؟ عثمان بن عفان کہتا ہے۔ یہ جو کتاب آپ کے ہاں ہے جس پہ ساری امت متفق ہے، یہ نشر کردہ عثمان بن عفان، اسے پھیلایا اس نے، لیکن پیغمبر کا جواب وہی، یاد رکھیں گے یہ بات کہ پیغمبر کا جواب کیا ہے؟ مانا بکاری، جنہوں نے آپ کی کتاب کو لکھا رب نے ان کے لیے سند اتاری کہ ذالک الکتاب لا ریب، ان کا لکھا ہوا بے عیب، ان کا لکھا ہوا بہترین، ان کا لکھا ہوا اعلیٰ، جس پر مجھے اور آپ کو یقین رکھنا ہے۔ اسی یقین کی منزل پر چلتے ہوئے، اسی راہ پر گامزن ہو کر، اس یقین کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ پر وحی الہی کے اترنے کا اقرار، محمد الرسول اللہ پر غار میں اترے ہوئے اقرا کے الفاظ، محمد الرسول اللہ کے جانثاروں کا آپ کو دیکھ کر اعلان کرنا، اشہد انک رسول اللہ کے الفاظ، محمد الرسول اللہ کے جانثاروں کا آپ پر اترنے والی وحی کو لکھنا بھی، اسے یاد بھی کرنا اور آگے پھیلانا بھی، اس پیغام کو لے کر گلی گلی کریا کریا اسی آواز کے باہم آواز ہوتے ہوئے جو آواز آج بھی کہہ رہی ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔